السلام علیکم. سیٹھی سے سوال کے ساتھ میں ہوں سید عائشہ ناز. میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. سر صاحب, آپ کے ویورز جو ہیں وہ کوشچنز اس انداز کے بھیجتے ہیں جو حالات حاضرہ سے متعلق ہی ہوتے ہیں, تو آج کے اس شو میں بھی ہم ایسے کر لیتے ہیں کہ انہی کے سوالات شامل کر لیتے ہیں. بہت سے سوال آئے ہوئے, ویرائٹی ہو جائے گی کوشچنز کی, اور ہم ڈفرنٹ جو ویسے بھی کوئی خاص خبریں تو ہے نہیں خاص ہیں, اچھا, لیکن وہ انہی سوالوں میں کور ہو جائیں گی. ہاں, حالات حاضرہ سے جڑی ہر بات کور ہو جائے گی. انگلینڈ سے خرم صدیق صاحب کا سوال شامل کریں گے. اگر خدا نہ خواستہ انڈیا پاکستان کی فل سکیل وار چھڑ گئی تو اس صورت میں کیا خیال ہے کہ چائنا پاکستان کو کس حد تک سپورٹ کرے گا, اور کیا وہ فائنینشلی بھی کرے گا؟ کیونکہ ان دا پاسٹ وی ہیو سین کہ فائنینشیل اسسٹنس زیادہ تر ہم کو یو ایس سے ملتی رہی ہے. تو اس صورت میں کیا یو ایس بھی ہماری سپورٹ میں آئے گا اور دوسرے ممالک بھی ہماری سپورٹ میں آئیں گے, اور پاکستان لانگ ٹرم وارز کتنی سسٹین کر سکتا ہے؟ پتہ نہیں کتنے سوال آپ نے ٹھوک دیے ایک ہی کے اندر. میں بھی چلاکی ہے بالکل, میں تو بھول ہی جاؤں گا بائی دی اینڈ آف اٹ کہ کیا کیا آپ نے پوچھا. میں یاد کروا دوں, آپ یاد دلا دیجیے گا. اچھا, بات یہ ہے جی, پہلے تو آیا کہ فل سکیل وار. پہلی بات تو ہے کہ نو سچ تھنگ. فل سکیل وار والی بات ہی کرنا جو ہے نا از اے نان سٹارٹر, بیکاز فل سکیل وار کا تو مطلب ہے نیوکلیئر وار. تو اگر نیوکلیئر وار ہوا تو یہ باقی سوال آپ کے سارے جو ہے نا فارغ ہو جائیں گے, اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اس کے جواب طلب کرنے کی. تو فل سکیل وار والی بات ہی چھوڑ دیں. آگے آئے کہ اگر ایک اور کوئی لمیٹڈ وار ہو, کیونکہ جس کا خطرہ ہے, ایسکلیشن کا خطرہ ہے کہ انڈیا کی طرف سے ایسکلیشن ہوگی, جہاں چھوڑ کے گئے سے آگے بڑھیں گے اگلی دفعہ, تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا؟ اب اس صورت میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دفعہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کود گئے, اور میرا خیال ہے اگلی دفعہ بھی اگر کوئی خطرناک سچویشن بننے لگی جیسے اس دفعہ بننے لگی تھی, تو انٹرنیشنل کمیونٹی بھاگ دوڑ شروع کر دیتی ہے, بیکاز یہ نیوکلیئر آرمڈ اسٹیٹس ہیں, یہ عام اسٹیٹس نہیں ہیں, اور نیوکلیئر تھریشولڈ جسے کہتے ہیں وہ بہت جلدی اس کی طرف آپ پہنچ جاتے ہیں, جس قسم کی ٹیکنالوجی ہے ہمارے پاس اور جس قسم کی ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے. تو یہ ول بی اے میجر فیکٹر کہ کس سٹیج پہ جب یہ ایسکلیشن ہوتی ہے تو کس سٹیج پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کود جائے گی, روک دے گی دونوں کو. اور دونوں ذمہ دار ہیں اس حد تک کہ انہیں پتہ ہے کہ وہاں تک نہیں جانا جہاں نیوکلیئر سیبر ریٹنگ شروع ہو جائے گی. سو یہ تو دوسری بات. تیسری بات یہ ہے کہ چائنا کی اسسٹنس آپ کو 3 قسم کی مل رہی ہے, اور 3 قسم کی ملے گی, شاید بڑے پیمانے پہ بھی مل جائے, ڈپینڈنگ آن کس لیول پہ جا کے ایسکلیشن ہوتی ہے اگلے راؤنڈ کے اندر. پہلا تو یہ ہے کہ چائنا آپ کو اس سے بھی بہتر ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرے گا, اور کرنی شروع کر دی ہے اس نے. اس کے بہت سے پہلو ہیں, میرا خیال ہے ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ خود ہی جانتے ہوں گے, جس میں ایئر کرافٹس بھی ہیں, انٹیلیجنس سسٹمز بھی ہے, یوز آف سیٹلائٹس بھی ہے, میسائلز بھی ہیں, اینڈ جیمنگ ایکوپمنٹ ہے, الیکٹرانکس ہے, اینڈ آلسو آئی ٹی اسسٹنس. تو یہ تو بڑھے گا چائنا کا. اب تو چائنا کو جو 15 سال میں چائنا کو مارکیٹنگ اسٹریٹجی کے اوپر خرچ کرنا پڑتا اپنی ٹیکنالوجی بیچنے کے لیے, انہیں 3 دن کے اندر انہیں وہ مل گیا فرام پاکستان, اور ساری دنیا واہ واہ کر رہی ہے کہ یہ ہوا کیا ہے. اور سب سے زیادہ خوش پاکستانیوں کے علاوہ تو چائنیز ہیں, کیونکہ ان کی ٹیکنالوجی سڈنلی امریکن ٹیکنالوجی, اسٹیٹ آف دی آرٹ امریکن اینڈ یورپین ٹیکنالوجی کے ساتھ کمپیئر ہونی شروع ہو گئی ہے. ناٹ ایون جاپنیز بٹ یورپین اینڈ امریکن اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی, اسپیشلی ان ویپنس ڈیولپمنٹ. تو میرا خیال چائنیز سے زیادہ خوش تو کوئی نہیں ہے. انہوں نے سارا کچھ جو بنایا اور وہ ٹیسٹ کر لیا ہے, انہیں پتہ چل گیا کمزوریاں کہاں ہیں کہاں نہیں, آگے کی طرف جانا ہے. تو آپ سمجھیں کہ اربوں ڈالرز ان کو خرچ کرنے پڑتے ہیں اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے, ڈیورنگ ٹرائلز اینڈ ڈرلز اینڈ ٹیسٹ ایکسرسائز وغیرہ. انہیں ایک ریئل وار سچویشن کے اندر پتہ چل گیا, اینڈ سو ناؤ دے ول بی امپروونگ آن دوز. اور جیسے اب چائنیز ایکسپرٹس بھی یہ کہہ رہے ہیں, اور انٹرنیشنل ایکسپرٹس بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا جو ہے وہ کافی عرصے سے تھوڑا سا اگریسو مووز کر رہا ہے ریگارڈنگ تائیوان, کہ وہ کبھی نہیں اس نے اپنا ڈیمانڈ چھوڑا تائیوان کا. مگر کیونکہ وہاں ٹاپ امریکن ٹیکنالوجی بیسڈ ہے ریزسٹنس اور ڈیفینس آف تائیوان بائی دی امیریکنس, جاپنیز, امیریکنز, انڈینز اینڈ آسٹریلینز. تو میرا خیال ہے کہ چائنا ناؤ فیلز ویری کانفیڈنٹ کہ دے آر آن دا رائٹ ٹریک, اور دے ول بی ایبل ٹو ڈیل ود دا تائیوان ایشو پیورلی ان ٹرمز آف دا ملٹری بیلنس. سو میرا خیال ہے کہ دس ول کنٹینیو. تیسری چیز آپ نے پوچھا فائنینشیل, ڈپینڈ کرتا ہے. اگر انڈیا کامیاب ہو جاتا ہے ٹو اسٹاپ IMF اینڈ ورلڈ بینک اینڈ ادر فائنینشیل انسٹیٹیوشنز فرام گیونگ us aid or continuing to give us aid,
जो मैं समझता हूँ मुमकिन नहीं है इन द शॉर्ट टर्म। आगे पता नहीं क्या होगा, बिकॉज इट डिपेंड्स कि किस किस्म की एस्केलेशन होगी और कहाँ हम पहुँचेंगे। और हो सकता है कि अगर सीरियस एस्केलेशन हो तो खुद ही अमेरिका ही खुद जो है वो या इंडिया को रोकने के लिए कुछ इकदाम करेगा, फिर हमें रोकने के लिए कुछ इकदाम कर सकता है, जिसमें ये टूल्स हैं इन लेवरेजिंग के लिए फॉर द अमेरिकन, बिकॉज दीज आर ऑल अमेरिकन और यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस। तो चाइना इन दैट स्टेज आपको दो किस्म की, वो तीन किस्म की इमदाद दे रहा है इस वक्त फाइनेंशियल। एक तो उसने आपको कुछ पैसे रखवाए हुए स्टेट बैंक में आपकी रिजर्व्स के लिए, तो क्योंकि उस सिचुएशन के अंदर तजारत जो है वो अफेक्ट होती है जब वॉर सिचुएशन होती है, तो अगर वो लॉन्ग चला 10, 15, 20 दिन चला तो मसला बन सकता है। तो चाइना अगर उस वक्त उसके दौरान कोई ड्यूज़ देनी है चाइना की जो एग्जिस्टिंग डेट्स हैं, वेदर इन द स्टेट बैंक और वेदर इन अदर एरियाज, तो मेरा ख्याल है उसके ऊपर आपको मोरेटोरियम दे देगा चाइना। एंड फाइनली सिमिलरली क्योंकि चाइना की तो हर साल सिपेक रिलेटेड डेट्स हैं, तो चाइना उनको पोस्टपोन भी कर सकता है। तो आई थिंक एट एवरी लेवल आई थिंक द चाइनीज विल स्टेप अप। तीसरी चीज़ ये, मिलिटरीली इंडिया को ऑफसेट करने के लिए इंडिया से एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, उनको अब उसका एहसास हो रहा है। वो ये गलती ये हुई है कि उन्होंने, तकलीफ हो रही है कि पाकिस्तान और इंडिया को हाइफनेट क्यों कर दिया है। वो तो सारी उम्र यही कोशिश करते रहे इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ भी कि हमें हाइफनेट ना किया जाए। एक तो अब हम हाइफनेट हो गए, दूसरा एक कश्मीर इंटरनेशनलाइज हो गया जो कि वो कहते थे कि नहीं होगा, और तीसरी ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है जिसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो अभी तक नहीं दी गई और मेरा ख्याल है आगे दी जाएगी। वो ये है कि पाकिस्तान चाइना जो है वो पहले हाइफनेटेड था, अब मर्ज हो गया। ये बड़ा फ़र्क है। पहले चाइना और पाकिस्तान हाइफनेटेड थे, चाइना और पाकिस्तान पार्टनर्स थे, अब वो फ्यूजन हो गई है। आपको फ़र्क पता है अंग्रेज़ी का, पार्टनरशिप और फ्यूजन का? पार्टनरशिप होती है आप अपनी जगह पे, हम अपनी जगह पे, दोस्ती यारी हाथ मिलाओ, लैंड देन करो, सपोर्ट करो। फ्यूजन ये होती है कि आपका डीएनए और उनका डीएनए मिक्स हो जाता है और आप एक बन जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं इनटू द टू एंटिटीज बिकम फ्यूज्ड। सो इन क्रिटिकल एरियाज चाइना पाकिस्तान अब बनने फ्यूजन की तरफ जा रहे हैं, जो कि एक ज़माने में 50s और 60s के अंदर अमेरिका और पाकिस्तान थे। अब इस तरीके के साथ चाइना और पाकिस्तान अगले डेकेड के अंदर फ्यूजन की तरफ जाएंगे। इट्स अ वेरी वेरी मेजर डेवलपमेंट। एंड लास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, अमेरिका ने इंडिया को खड़ा किया था अगेंस्ट चाइना, क्वाड के अंदर ले गए। क्वाड का सब पर्पस ही यही था कि चाइना को चेक करना है इन द साउथ चाइना सी एंड इन दैट एरिया। इंडिया को कोशिश की थी कि हेजमन बन जाए, चाइना को ऑफसेट करे, चाइना को हेजमन ना बनने दे इन दिस रीजन। इंडिया हेजमन बनने की कोशिश कर रहा था और उधर अमेरिका के साथ हाथ मिला रहा था। हुआ ये है कि इंडिया जो है अपनी रीजन के अंदर, साउथ एशिया के अंदर, एक भी मुल्क के ऊपर हेजमनी नहीं रही उसकी, मालदीव्स के ऊपर भी नहीं रही उसकी हेजमनी। तो इंडिया का बहुत बड़ी शिकस्त बीजेपी के अंदर इन द लास्ट 10 years हुआ है कि एक एक करके इंस्टेड ऑफ बिकमिंग हेजेमोनिक एंड इंडिया की प्रोजेक्शन ऑफ पावर हैज रीबाउंडेड, वो उसके वापस आके गले में पड़ी है। लोग एक्सेप्ट करने के नहीं तैयार हैं इंडियाज हेजेमोनिक डिजाइन्स। वहाँ इंडिया फेल हो गया। अमेरिका को बड़ा परेशानी हुई है इसके ऊपर कि यार ये तो हमने मोरा खड़ा किया था चाइना के खिलाफ कि चाइना की हेजमनी यहाँ नहीं होनी चाहिए साउथ ईस्ट एशिया में या साउथ एशिया में, और इंडिया की होनी चाहिए। तो इंडिया तो फारग हो गया, कांट बी हेजमन इन दिस रीजन एनीमोर। और मोर इम्पोर्टेंट, इंडिया चाइना के खिलाफ खड़ा करने के लिए हेजमनी भी जरूरी थी और फिर मिलिटरीली चाइना को कन्फ्रंट करने के लिए भी बड़ी जरूरत थी इसकी। तो इंडिया तो पाकिस्तान को नहीं कर सका तो चाइना को क्या करेगा? चाइना ने इनडायरेक्टली इंडिया को यहाँ शिकस्त दे दी। तो अब सिचुएशन ये है कि अमेरिका सोचों में पड़ जाएगा कि यार असी जड़ा मोहरा खड़ा किया सी वो तो पैदल है, वो तो फारग हो गया है, उन्होंने तो पाकिस्तान ने छुट्टी कराती है। तो वो चीन जड़ा है उन्हें पिछू बह गई, सारा कुछ कर लिया, तो चीन को असी किस तरह कन्फ्रंट करांगे विद अ पार्टनर लाइक इंडिया? आप समझ रहे हैं। और इंडिया के अंदर भी अब बहुत से सवाल खड़े हो गए जिसके ऊपर फिर किसी वक्त बात करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका को इंडिया स्ट्रैटेजी रीअसेस करनी पड़ेगी, इंडिया को चाइना स्ट्रैटेजी रीअसेस करनी पड़ेगी और इंडिया को पाकिस्तान स्ट्रैटेजी रीअसेस करनी पड़ेगी। इंडिया इज इन ट्रबल। ठीक है, बहुत से सवाल इंडिया में भी रिजीम चेंज के हवाले से उठ रहे हैं। जैसे आपने कहा कि अगर मोहरे ने काम नहीं किया तो अमेरिका सोच सकता है ऐसे। टोरंटो से अहमद यार साहब
کیا جاننا چاہتے ہیں سیٹھی صاحب سے؟ سیٹھی صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا وفد گیا آرمی چیف صاحب اور وزیر اعظم صاحب دوست ملکوں کے دورے پہ، یہ صرف شکریہ ادا کرنے گئے ہیں یا اس کے پیچھے کوئی فیوچر کی پلاننگ بھی ہے؟ مطلب کوئی اتحاد بن رہا ہے یا کوئی اس طرح کا بھی کچھ ہو رہا ہے؟ ظاہر ہے شکریہ ادا تو کرنے جانا تھا، کیونکہ حسب معمول قسم کی سپورٹ نہیں ملی آپ کو بڑی زبردست سپورٹ ملی ہے۔ ایک ایسی سچویشن تھی جہاں ہندوستان اور پاکستان ساری دنیا سے سپورٹ مانگ رہے تھے، انڈیا کو کسی سے سپورٹ نہیں ملی، کسی ایک ملک سے بھی سپورٹ نہیں ملی ایکسیپٹ اسرائیل۔ اور ہمارے ہاں سچویشن یہ سی کہ ترکی، آذربائیجان، OIC، ایران، سب سے ہمیں سپورٹ ملی۔ تو میرا خیال ہے دس واز اے ویری اسپیشل اوکیزن۔ تو ایک تو یہ ظاہر تھا کہ اس قسم کی سپورٹ کی ضرورت تھی اور آپ کو ملی، اور آپ کا شکریہ ادا کرنا بنتا تھا، اور اس لیے بھی کہ یہ معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا، یہ معاملہ ابھی چلے گا اور آپ کو ان کی سپورٹ کی ضرورت پڑے گی آگے جاتے بھی۔ انڈیا اس وقت ایک بہت بڑے ڈپلومیٹک اوفینسو کی تیاری کر رہا ہے، جس نے انہوں نے اپنی کافی سارے لوگ، میرا خیال ہے درجنوں کے حساب سے لوگ باہر بھیجے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کتنے ممالک وہ دورہ کر رہے ہیں، اور وہاں وہ اپنا موقف سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم نے تو 7-8 لوگ ہی موٹی موٹی جگہ پہ بھیج دیے ہیں، اور بیکاز ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا موقف اس وقت کافی تکڑا ہے۔ مگر یہ جو سپورٹ ملی ہے دس واز ویری کریٹیکل۔ آگے جا کے بھی فار ایگزامپل ٹرکی سے جو سپورٹ ملی ہے آپ کو، ڈونٹ فرگیٹ کہ ٹرکی سے آپ کو آپ کی ڈیفنس اکوپمنٹ ملتی ہے، ڈرونز ملتے ہیں اینڈ ویریس ادر تھنگس ملتی ہیں آپ کو۔ سملرلی آذربائیجان کے ساتھ اب آپ کے جو تعلقات بڑھ رہے ہیں اس میں چائنا کا بہت بڑا انٹرسٹ ہے، اور سو یہ ان اے سینس اٹ از کریٹنگ دیٹ سرکل۔ سملرلی ود ایران اس وقت انڈر سخت امریکن پریشر میں ہے، اور انڈیا بھی بڑا ناراض ہے، تو ایران کو بھی آپ کے سپورٹ کی آگے ضرورت پڑے گی گوئنگ فارورڈ۔ تو یہ ٹرپ ملٹی فیسیٹڈ ہوتی ہے، اس کے اندر ایجنڈے آئٹمس کے اوپر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ شکریہ ادا کرنے کے بعد پھر ہماری طرف سے آگے کس قسم کی سپورٹ کی ضرورت ہوگی تو وہ ہم بتاتے ہیں کہ جی ہمیں آگے ہمارا خیال ہے یہ ہے ہمیں آپ سے یہی چاہیے ہوگا، پھر وہ اپنی بتاتے ہیں کہ ہم بالکل آپ کو دیں گے سپورٹ، اور ہماری طرف سے بھی ہمارے بھی یہ ایشوز آگے بنیں گے۔ تو اس قسم کا ایجنڈا ہوتا ہے۔ سو دس از اے ملٹی فیسیٹڈ تھنگ، اس لیے میرا خیال ہے ٹھیک ٹھاک ڈیلیگیشن گئی تاکہ دے کین ڈیل ود آل دیز ایشوز۔ تو اس میں کوئی اتحاد بننے کے چانسز بھی ہیں؟ جیسے ماضی میں بھی ہم نے دیکھا عمران خان صاحب نے ایک ایفرٹ کی تھی۔ اتحاد اگر آپ کا مطلب ہے کہ کوئی بلاک بننے جا رہا ہے تو وہ تو نہیں، آئی ڈونٹ سی دیٹ ہیپننگ۔ اس میں بڑے پرابلمز بن سکتے ہیں اگر آپ ایران کے ساتھ مل کے کوئی بلاک میں شمولیت کریں، شامل ہو جائیں، تو سعودی عربیہ کے ساتھ ایشوز بن سکتے ہیں اینڈ سو آن۔ تو اس لیے میرا خیال ہے بلاک واک تو نہیں، مگر انفارمل انڈرسٹینڈنگز ضرور ہوں گی۔